اس معاہدے کو دہرایا گیا۔ وہ واقعہ یوں ہوا کہ یمن سے ایک آدمی آیا اپنا سامان تجارت لے کر اور مکہ میں بیچنے کی غرض سے، تو یہاں عاص بن وائل جو اس وقت کا بڑا سردار بھی تھا، تاجر بھی تھا، اس نے اس سے سامان خریدا اور کہا کہ 2 دن کے بعد تمہیں پیسے دوں گا، لیکن اس نے پھر پیسے دینے سے انکار کر دیا، اور وہ یمنی بیچارہ مختلف لوگوں کے پاس گیا کہ میری فریاد سنو، میری مدد کرو، اس آدمی نے میرا سامان تجارت لیا ہے، مجھے پیسے نہیں دے رہا۔ تو اس کی کسی نے مدد نہیں کی، ہر ایک گھبراتا تھا اس سے ٹکر لینے سے۔ تو چنانچہ ایک دن وہ یمنی جو ہے جبل قبیس کے اوپر چڑھ گیا اور وہاں پہ کھڑے ہو کر اس نے اپنی فریاد سنائی کہ میری فریاد سنو، میں لٹ گیا ہوں اور عاص بن وائل نے مجھ سے میرا سامان بھی لوٹ لیا ہے اور مجھے پیسے بھی نہیں دے رہا۔ تو یہ بات جب زبیر بن عبد المطلب نے سنی تو اس نے عبداللہ بن جدعان کے مکان پہ لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ ہم خانہ کعبہ کے مجاور ہیں، متولی ہیں، ہم بڑے شرافت والے لوگ ہیں، عزت والے لوگ ہیں، اور یہاں ایک پردیسی بیچارہ آ کر لٹ گیا اور اس کی کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں، تو لہٰذا ہم اس کی مدد کریں گے۔ تو اس وقت میں یہ ایک پھر سے اس حلف الفضول کا جو معاہدہ تھا کہ مظلوم کی فریاد کو سننا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے، تو پھر سے یہ وہ معاہدہ ہوا کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال تھی، تو آپ نے اس معاہدے کے اندر بھی شرکت فرمائی۔ اور بعد میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو کسی نے سوال کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج بھی مشرکین مکہ اگرچہ میرے مخالف ہیں، لیکن یہ لوگ اگر کوئی اس قسم کا معاہدہ کریں تو میں اور مجھے دعوت دیں تو میں ایسے معاہدے میں ضرور شرکت کروں گا۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، فرمایا کہ ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ جو قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں انسان کے سامنے کھڑے ہو جائے گی، اور ظالم چاہے وہ کتنا ہی نیک ہی کیوں نہ ہو، اور مظلوم چاہے کافر ہی ہے، مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ظالم کے اوپر اللہ کی پکڑ ہے، ان بطش ربک لشدید، اور اللہ کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کے اندر شرکت فرمائی۔